ایک اللہ کی ذات ہے، تو پھر اللہ کا پیغام سمجھنا آسان ہے کہ اسے حق ہے کہ انسان مرد کیوں پیدا کیا اور اس ذات نے عورت کو کیوں پیدا کیا۔ جب اتنا مان لیا کہ وہ ذات خالق ہے تو پھر اسے حق ہے کہ تخلیق کا مقصد بھی بتا دے کہ مرد کیوں پیدا ہوا ہے، عورت کیوں پیدا ہوئی۔ وہ قومیں جو اللہ کو مانتی نہیں، وہ مرد عورت کی زندگی کے معاملے میں آزاد ہیں، لیکن مسلمان اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے یہ بتایا کہ مرد کا کام یہ ہے، عورت کا کام یہ ہے۔ یہ دونوں الگ صنفیں ہیں، شخصیتیں الگ الگ ہیں، اور یہ بات مشاہدے میں ہے، فطرتی ہے کہ جو صلاحیتیں مرد میں ہیں وہ عورت میں نہیں، جو عورت میں ہیں وہ مرد میں نہیں۔ جب دونوں کی صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان دونوں کا دائرہ کار بھی علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ آج باطل کے پاس پروپیگنڈے کی طاقت ہے، غلبہ اور قوت کا حصہ اس کے پاس ہے، تو بس اوقات مسلمان جو دینی صحبت سے محروم رہتا ہے اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکا ہے، اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس صنف نازک اور اس عورت کے بارے میں گمراہ کن نظریات رکھنے لگتا ہے۔ اللہ نے مرد کی زندگی اس کا ایک دائرہ کار رکھا ہے، عورت کی زندگی وقرن فی بیوتکن، عورت کی زندگی کا مقصد اور منصب گھر کی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ والد سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو، شوہر سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو، دونوں نہیں، بھائی سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو، اس لیے کہ ایک عظیم ذمہ داری سے، ایک عظیم ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ وقرن فی بیوتکن، تم نے یہ گھر کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہ جو گمراہی ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ، اگر مرد عورت شانہ بشانہ ہی چلنے ہوتے تو اللہ کو ان دونوں صنفوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں ایک جیسے پیدا کر دیتے۔ طاقت میں فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، فطرتی فرق ہے۔ اگرچہ نئی فیشن نے اس فرق کو مٹانے کی بہت کوشش کی ہے کہ مرد کو عورت کا پہنا دیا اور عورت کو مرد کا پہنا دیا۔ اس نے مرد کی شکل لینا شروع کر دی اور عورت نے مرد کا روپ ڈھالنا شروع کر دیا،
لیکن جو فطرتی فرق ہے وہ تو ہے. دونوں کی زندگی کا دائرہ کار الگ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جب قرآن اترا ہے تو اس وقت اس امت کی سب سے بڑی خواتین ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت کے کیا کہنے. امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جہاں پاکیزگی انتہا پر ہے. عفت اور پاک دامنی روئے زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ہے. ان سے بھی کہا جا رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اس کے ذریعے ساری امت کے ماں بہن بیٹیوں کے لیے سبق ہے، پیغام ہے کہ یہ عورت کا عظیم الشان منصب ہے گھریلو زندگی کو استوار کرنا.